کا شو قاضی کرام بشیر آفیشل میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع اساتذہ کرام اور طلباء کے باہمی روابط اور اساتذہ کرام کی جو ذمہ داریاں ہیں نوجوان نسل کی تربیت کے سلسلے میں اور ان کو نہ صرف یہ کہ صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے سلسلے میں بلکہ ان کی جو کیریئر پلاننگ ہے اس کے سلسلے میں جو اساتذہ کرام ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے جو آج کے جو مہمان مقرر ہیں اور مہمان ہیں وہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد ندیم صاحب ہیں جو گورنمنٹ کالج لاہور کے بہت ہی عزیز اور معروف استاد ہیں، اور ان کی شفقت ہے کہ ہمارے چینل کی مقبولیت کے سلسلے میں انہوں نے کافی ہماری سرپرستی کی ہے۔ میں جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد ندیم صاحب کو طویل عرصے سے تدریسی فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں اور انتظامی فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، جس میں ان کو نوجوان نسل کی تربیت کے بھی مواقع ملتے ہیں اور ان کی اصلاح کے بھی، اور وہ اپنی شفقت کے ساتھ طالب علموں کو بہت زیادہ گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ تو میں جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد ندیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو اہم ترین فریضہ ہے تدریس کا، اور اس میں جو گزشتہ کوئی 1 یا 2 دہائیوں سے ان کا ایک اہم کردار رہا ہے، اس سلسلے میں ہمارے چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو آگاہ فرمائیں کہ کیا تقاضے ہیں نوجوان نسل کی تربیت کے اور تعلیم کے، اور ان کا جو کیریئر پلاننگ اور ان کا جو صراط مستقیم پہ گامزن رہنا ہے، اس سلسلے میں جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد ندیم صاحب ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمائیں گے۔ اوور ٹو جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد ندیم صاحب۔ جی سر، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک استاد اور شاگرد کے باہمی تعلق کی بات ہے، میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اقوام کی تعمیر و ترقی کی بنیاد استاد کے ہاتھ میں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے یا اپنے پاس رکھے۔ اور پھر یہ کہ استاد کی عزت و احترام وہ حقیقی والدین سے بھی بڑھ کر ہے کہ حقیقی والدین بندے کے آسمان سے دنیا میں آنے کا باعث بنتے ہیں، اور استاد پھر زمین سے بندے کو اٹھا کر آسمان کی رفتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اساتذہ کرام کا یہ رول ہر معاشرے میں موجود رہا ہے، اور اپنی قرون اولیٰ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں بڑی شاندار مثالیں ملتی ہیں، جیسے مامون الرشید اور امین الرشید کو پڑھانے والے استاد کے ادب کے معاملے میں جو روایت ہے کہ استاد نے مامون کو مارا اور وہ رو رہا تھا، لیکن جب ہارون الرشید اندر داخل ہوا تو اس نے یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ اس کو کوئی پریشانی ہے، اور جب ہارون الرشید چلا گیا تو مامون الرشید سے استاد نے پوچھا تو مامون نے کہا کہ جی ہمارے جد امجد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں استاد کا غلام ہوں، اس نے چاہے مجھے ایک لفظ ہی تو نہیں پڑھایا۔ تو یہ ایک ہماری روایت رہی ہے۔ میں اپنا ایکسپیرینس اگر شیئر کروں تو میرا تعلیم و تربیت کا سفر یہ 3ری دہائی مکمل ہونے کو ہے۔ تو میں اس نقطہ نظر کا شروع سے ہی قائل رہا کہ استاد بچے کے لیے والدین سے بڑھ کر ہے، بلکہ میں ایک موقع پر اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کرتا تھا جب وہ میرے ساتھی یہ اعتراض کرتے کہ جی بچے ہمارا ادب نہیں کرتے یا ہماری بات نہیں مانتے یا وہ ہمارے بارے میں شکایت کر دیتے ہیں، تو میں کہتا تھا کہ جی بچے اور استاد کے درمیان تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر استاد بچے کو ذبح بھی کرے تو بچہ یہی سمجھے کہ اس میں میری فلاح ہے، اور یقین مانیے کہ ایسا ہی رہا۔ شروع میں
جو میرا تعلیمی سفر تھا، اسکول ایک پرائیویٹ اسکول میں نے پڑھایا، دوسرا پرائیویٹ اسکول میں نے رن کیا، اس کے بعد میں آرمی میں آ گیا۔ آرمی میں مجھے ایف جی کالج بنانے اور پھر اس کو چلانے کا موقع ملا، تو اس میں ایف جی کالج کا ڈسپلن، ایف جی کالج 14 تھا جی، انٹرمیڈیٹ کالج، وہ ہم نے اسٹیبلش کیا اور اس میں اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا بھی تھا اور وہاں کا ڈسپلن میرے پاس تھا۔ میں بچوں کو سزا بھی دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں سب سے پاپولر ٹیچر تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کسی بچے کو اگر معمولی سی بھی پریشانی ہوتی تھی تو میں بچے کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ پیپر کے دوران ایک بچے کو کچھ پرابلم ہوئی تو میں بچے کو خود اٹھا کر ہاسپٹل لے کر گیا، تو اس وجہ سے بچے میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کر کے میں ڈی سی یونیورسٹی میں آیا تو یہاں بھی بچوں کی بڑی محبت ملی ہے مجھے بھی، ایک راویل ٹریڈیشن بھی ہے۔ میں شروع میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسز بھی پڑھاتا رہا اور انٹرمیڈیٹ کلاسز سے جو بچے میرے سے پڑھ کر گئے ان میں سے کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ انجینئرز ہیں، اور جو میں ملٹری کالج سوئی میں پڑھاتا رہا تو وہ میں نے پیچھے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ میجر لیول تک بچے پہنچ چکے ہیں، تو وہ آج بھی بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ملنے آتے ہیں، بڑی خوشی، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کئی ایک اسٹوڈنٹس میرے جو ڈاکٹرز ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ اسی طرح رابطے میں ہیں جس طرح میں کلاس میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو یہ تو ایک ساتھ کا ایکسپیرینس ہے۔ ابھی میں موجودہ حالات کے تناظر میں اگر بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب استاد اور طالب علم کا رشتہ کچھ کمزور پڑ گیا ہے، اور جو میرا ذاتی تجربہ ہے میں اس کی بنیاد پر اگر بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل کا اس میں قصور کم ہے اور ہمارا قصور اس میں زیادہ ہے۔ ہمارا قصور زیادہ ہونے کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جب طالب علم کو وہ کچھ نہیں دیتے جو ہمیں دینا چاہیے تو یقینی بات ہے کہ طالب علم کے دل میں ہماری محبت جڑ نہیں پڑتی۔ ہمیں اس کو محبت بھی دینا ہے، ہمیں اس کو ادب بھی سکھانا ہے، ہمیں اس کو تعلیمی اعتبار سے وہ سب کچھ مہیا کرنا ہے جو اس کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم علمی اعتبار سے بچے کی وہ رہنمائی نہیں کرتے تو پھر بچوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت کا وہ جذبہ قربان ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں اساتذہ کے درمیان پائی جانے والی سیاسی رکاوٹیں، نہ جانے یہ تعلیمی اداروں میں روایت ایسی جڑ پکڑ گئی ہے کہ مختلف اساتذہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کے جذبات رکھتے ہیں، اس کا اثر پھر طلبا پر پڑتا ہے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے میرے والد محترم جو استاد تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ اپنے ہی سکول کے استاد کے ساتھ کچھ ایک دفعہ ان کی کچھ چکرش ہوئی اور جب وہ اس گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے تو گاؤں کے کچھ لوگوں نے انہیں کہا کہ جی فلاں ٹیچر جو ہے اس کے کردار کے حوالے سے ہمیں کچھ شبہات ہیں اور سنا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی اس نے ایسا کیا ہے تو کیوں نہ ہم اس کے ساتھ کچھ برا سلوک کریں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بھئی اگر استاد کے ساتھ تم نے کوئی بات کی تو تم سب سے پہلے مجھے اپنے خلاف پاؤ۔ میرے استاد ہیں کیونکہ میرے والد گرامی وہاں ہیڈ ماسٹر تھے تو میرے والد گرامی کہنے لگے کہ جی میرے وہ استاد ہیں، ان کے ساتھ کی گئی ذرہ برابر بھی بدتمیزی وہ یوں بھی تصور کی جائے گی جیسے میرے ساتھ کی جائے۔ تو ایک وہ وقت تھا کہ اساتذہ باہمی ادب و احترام اتنا رکھتے تھے کہ دوسرے استاد کے بارے میں کسی سے کوئی غلط بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، بھلے کسی موقع پر ان کی آپس میں کوئی تنقید بھی ہو گئی ہو۔
दूसरा वाक़या मुझे याद है जी, मेरे वालिद ग्रामी एक दफ़ा जहाँ मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ के जो हेड मास्टर थे बहुत शफीक आदमी थे। उनके बारे में एक उस्ताद वहाँ मार्केट प्लेस पे कुछ बात कर रहे थे तो मेरे वालिद ग्रामी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने उन टीचर को पकड़ा और थोड़ा दूर ले जाकर कहने लगे कि ऐसी बात कभी भी आम लोगों के सामने नहीं की जाती जिससे उस्ताद की इज्जत पर हर्फ आता है। तो वो भी कहने लगे कि वाकई ये मेरे से गलती हो गई है, मुझे उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो एक ये पहलू है। साथसा ने जब आपस में बाहमी अदब एहतराम को मलहूज़ खातिर रखना छोड़ दिया तो उसका इम्पैक्ट फिर बच्चों पर गया है। और तीसरी बात ये है कि फी ज़माना इस कदर ज़िंदगी में पेचीदगियाँ आ गई हैं, ख़ास तौर पर लोगों के जो माली मामला हैं कि मालियात के पीछे दौड़ते हुए हम अखलाकियात को भूल जाते हैं। और जब हम अखलाकियात को भूलते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट नई नस्ल पर आता है। यानी जो हम इल्मी तौर पर बात करते हैं कि उस्ताद का ये मुकामी मर्तबा है, लेकिन अमली तौर पर उस्ताद वैसा बच्चों को दिखाई नहीं देता तो फिर उससे जो है वो उस्ताद की इज्जत में हर्फ आता है। तो ये मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है और तजुर्बा है और जो मैं महसूस करता हूँ, ये मेरा एहसास है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे याद रखा। डॉक्टर साहब, हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल पर नौजवान नस्ल की तरबियत के हवाले से और हदीसी राय हैं आपकी, उनके हवाले से अपने तजुर्बात से भी अदा फरमाते हैं। इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। आने वाली सीरीज़ में जो आपके जो हदीसी तजुर्बात हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, सूई में और आर्मी में, तो इंशाल्लाह मज़ीद भी आपसे इस्तेफ़ादा करते रहेंगे। नए आने वाले काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। आपका बेहद शुक्रिया। आखिर में मैं अपने प्रोड्यूसर जनाब इमरान कमर साहब को शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस प्रोग्राम की तरतीब के सिलसिले में अपना ग्रां कदर वक्त हमें दिया है। पाकिस्तान